آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے اسلامک کانسیپٹ آف اسٹیٹ. پہلے ہم جنرلی اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک کانسیپٹ آف اسٹیٹ. So first we have to know about nature of Islamic state. اسلامی ریاست کا نوعیت کیا ہے. Islam covers all aspects of human life. انسان کے زندگی کے جتنے بھی پہلوز ہیں وہ پولیٹیکل ہوں، اکنامک ہوں، سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہوں، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں سیاسی، معاشی، اقتصادی، وہ اسلام صاف صاف بتاتی ہیں، اور اس کے لیے جو پرسکرائب رولز ہیں وہ اسلام کے اندر موجود ہیں. And in Islam there is no separation of religion and politics. اسلام میں سیکولرزم کا کانسیپٹ نہیں ہے. There is no secularism in Islam. سیکولرزم ایک ایسا آئیڈیالوجی ہے جس میں مذہب کو یا ریلیجن کو ریاست سے الگ کیا جاتا ہے. مینز دیٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں، ریاست ایک الگ چیز ہے اور مذہب ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ریاست کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجن اینڈ پالیٹکس آر دا ٹو سائڈس آف سیم کائن. ہم یہاں پر ریلیجن کو پالیٹکس سے الگ نہیں کر سکتے ہیں. اور سیکولرسٹ کا یہ بیلیف ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف مذہب جو ہوتا ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے، یہ لوگوں کا پرسنل ہے، پرائیویٹ ہے، لہذا مذہب کا ریاست سے کوئی کام نہیں ہے. لیکن اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. جو اسلامک اسٹیٹ ہوگا وہ لازماً تھیوکریٹک اسٹیٹ ہوگا. اسلام ٹیکس انٹیگریٹی ویو آف ہیومن لائف. انٹیگریٹی ویو کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے زندگی سے جتنے بھی جڑے چیزیں ہیں وہ اسلام سارے کور کرتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وٹ آر دی مین فیچرز آف اسلامک اسٹیٹ. اسلامی ریاست کے نمایاں خصوصیات کیا ہیں. دا فرسٹ ون جو ہیں مین فیچر جو ہیں اسلامی ریاست کا یا اسلامک اسٹیٹ کا یا اسلامک پالیٹی کا، وہ ہے سورینٹی بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے سورن. اللہ تعالیٰ ہیز کمانڈ اوور آل تھنگس. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اینڈ اللہ ہیز نالج آف آل تھنگس. یونیورس میں جتنی بھی، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا علم حاصل ہے. اینڈ اس طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نو ون کین کلیم ٹو بی اے سورن. کوئی بھی سورن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. اسلام میں اقتدار اعلیٰ جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اب اس سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ مینز دیٹ کہ اسلام میں دیر از نو پاسبلٹی فار ایبسولوٹ مونارکی اینڈ دیر از نو پاسبلٹی فار ڈکٹیٹرشپ. کیونکہ ڈکٹیٹرشپ میں وہ اپنے مرضی کے مطابق جو پاور ہیں وہ کیپچر کر سکتے ہیں بائی فورس، اور پھر وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں. مینز دیٹ کہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. اس طرح ایبسولوٹ مونارک جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو اسلامک رولر ہوتا ہے وہ تو لوگوں کو بھی رسپانسیبل ہیں اور ساتھ ساتھ میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی رسپانسیبل ہیں. اور جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات فرمائے ہیں اس کے وہ تابعداری کرے گا. تو مینز دیٹ کہ یہاں پر کوئی ڈکٹیٹرشپ کے لیے کوئی چانسز نہیں ہے اور نہ ہی ایبسولوٹ مونارکی کے لیے چانسز ہیں. اور سورینٹی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہیز نالج آف آل تھنگس، ٹھیک ہے، اللہ کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم حاصل ہے. اینڈ
جو دوسرا مین فیچر ہے اسلامی ریاست کا وہ ہے خلافت. ٹھیک ہے, خلافت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں خلافت کا سسٹم ہوتا ہے, اور خلافت کے سسٹم میں جو ریاست کا امور چلانے والا ہوتے ہیں, جو اسٹیٹ افیئرس کو ایڈمنسٹر کرتا ہے, اس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں. خلیفہ کو ہم امام بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, خلیفہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. جتنی بھی اسلامی ریاست کے امور ہوتے ہیں وہ ان کو مینیج کرنے کے لیے اور ان کو چلانے کے لیے وہ رسپانسیبل ہوتا ہے. اس طرح خلیفہ کے پاس ڈوئل ریسپانسبلٹی ہوتا ہے. ڈوئل ریسپانسبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت پر وہ ڈوئل ریسپانسبل ہوتا ہے. وہ کس طرح ڈوئل ریسپانسبل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ دنیا میں تو وہ ٹیمپورل جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے, وہ جو رعایا ہوتا ہے, جو سٹیزن ہوتے ہیں, ان کے ورلڈلی جو افیئرز ہیں ان کا بھی خیال رکھے گا. ٹھیک ہے, مینس دیٹ کے پولیٹیکل افیئرز جو ہیں اور ساتھ میں ریلیجیس افیئرز جو ہیں وہ اس کا بھی نگرانی کرے گا. اس طرح جو ہے مینس دیٹ کہ ہم سمپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ از دا ڈیفینڈر آف دا فیتھ. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو گئی تو اس کے بعد جو پہلا خلیفہ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. وہ 632 ہجری میں 632 میں وہ خلیفہ بنا تھا. اس طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ خلافت کا سسٹم جو ہے اس کا ایک لانگ ہسٹری موجود ہے دنیا میں, کیونکہ 632 سے لے کر آخر 1924 تک خلافت کا سسٹم دنیا میں موجود تھا, جیسے ہم اٹمن امپائر یا سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں, اور جس کا اس کو لاسٹ ٹائم 1924 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک پاشا نے ختم کیا تھا. اینڈ اس طرح اگر ہم اسلامک اسٹیٹ میں دیکھیں تو یہاں پر ایکویلٹی ہے. ان اسلام دیئر از ایکویلٹی آف آل ہیومن کائنڈ. جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں وہ ایکول ہیں. مینز دیٹ کہ یہاں پر کوئی سپیریٹی نہیں ہے ایک بندے کو دوسرے بندے کے اوپر. دیئر از نو ڈسٹنکشن آف ریس, کلر, لینگویج ان اسلام. اسلام میں ذات کے, رنگ کے اور زبان کے بنیاد پر کوئی بھی ایک بندہ جو ہے یا ایک قوم جو ہے یا ایک علاقے کے لوگ جو ہیں وہ سپیریئر ہیں دوسرے بندے پر نہیں. چاہے جس کا کوئی بھی ریس ہو, کلر جیسا بھی ہو اور لینگویج جو بھی ہو, سارے اسلام کے روح سے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ایکول ہیں. اس طرح جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہ کسی رنگ کی بات کی ہے, نہ نسل کی بات کی ہے, نہ ذات کی بات کی ہے, اور نہ کوئی خاص علاقے کی بات ہے, یا عرب کا یا فلسطین کا یا پاکستان کا. مینز دیٹ کہ جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں وہ ایکول ہیں. اور اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو دیئر از ایکویلٹی, ریسپیکٹ, سالیڈیریٹی جیسے یکجہتی کہتے ہیں, فریڈم اینڈ فریٹرنیٹی اور بھائی چارہ کا سبق دیتا ہے. فریٹرنیٹی اسلام میں اس طرح موجود ہے کہ اسلام کے تعلیمات کے مطابق سارے مسلمان جو بھی ہیں وہ ایک جسم کے مانند ہیں. اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو وہ سب جو ہیں وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے گا, اور یہ سب کی تکلیف ہوتی ہے. یہ جو سارے چیزیں ہیں یہ اسلامک کانسیپٹ آف اسٹیٹ میں ہم اگر دیکھیں تو یہ مین فیچر ہیں. ایکویلٹی جو ہے وہ مین چیز ہے. اور یہاں پر اگر ہم دنیا میں دیکھیں جس طرح کہ ہٹلر آیا تھا جو اس نے آرین ریس کا نعرہ لگایا تھا کہ جرمن جو ہے وہ سپیریئر ہیں اور وہ پوری دنیا پر رول کریں گے. جس طرح امریکہ میں بھی وائٹس اور جو نیگروز تھے اس کا بھی ایک کانفلکٹ تھا, اس طرح افریقہ میں بھی تھا وائٹس اور سپیریئر مینز دیٹ کہ اس کو وہاں پر سپیریٹی. جس طرح ہندوز میں بھی ذات پات کا سسٹم ہے, اسلام میں یہ چیزیں بالکل موجود نہیں ہے, اور اسلام میں ان چیزوں کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے.